بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلامک ہیروز کے سیریز میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ بحر روم سے بحر اوقیانوس آتے جاتے مسافروں کے جہاز جبرالٹر کے مقام پر رکتے ہیں، جو یورپ کے جنوبی مغربی کونے میں مراکش کے بالمقابل واقع ہے۔ جبرالٹر کو جبل طارق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام جنگجو اور بہادر سپہ سالار طارق بن زیاد سے موسوم ہے۔ طارق بن زیاد شمالی افریقہ کے ایک بربری قبیلے نازاوا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کمسن نوجوان نے اسلامی فوج میں شمولیت کر لی اور بہت جلد سپہ سالار اعظم موسیٰ ابن نصیر کا اعتماد حاصل کر لیا۔ جب طارق بن زیاد جہازوں پر فوج کے ساتھ جزیرہ نما پہنچا تو اس نے تمام جہازوں کو آگ لگاتے ہوئے فوج سے تقریر کرتے ہوئے کہا: اے لوگو، اب فرار کا کوئی راستہ نہیں، تمہارے پیچھے سمندر ہے اور تمہارے آگے دشمن کی فوج ہے۔ خدا کی قسم، اب ہمارے لیے صبر اور بہادری سے جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ طارق بن زیاد ایک مشہور جنگجو جرنیل تھا۔ وہ موسیٰ بن نصیر کی فوج میں تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو 7,000 بربری فوج کا سپہ سالار بنا کر اندلس بھیجا۔ وہ اپنائے کو عبور کر کے اسپین کے ساحل پر اترا۔ اس جگہ کو جبل طارق یا جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قدیم زمانے سے گاتھ خاندان حکومت کر رہا تھا۔ 8ویں صدی کے اوائل میں پادریوں کے اشارے پر حکمران کام کرتے تھے۔ بادشاہ، امراء اور راہب عیش و عشرت میں مصروف تھے۔ یہودیوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ امن و امان تباہ ہو چکا تھا۔ گاتھ خاندان کے آخری بادشاہ نے یہودیوں کو مراعات دے۔ اس بادشاہ کا نام وٹیزا تھا۔ اس نے پادریوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اصلاحات کی، چنانچہ پادریوں نے لوگوں کو بہکا کر بادشاہ وٹیزا کو برطرف کر کے راڈر کو بادشاہ بنا دیا۔ راڈرک ایک تجربہ کار معمر فوجی تھا۔ راڈرک نے ایک سردار جولین کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے جولین اس کا دشمن بن گیا۔ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے باقاعدہ اجازت لے کر طارق کا انتخاب کیا۔ راڈرک 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ موسیٰ بن نصیر نے مزید 5,000 فوج بھیج دیے۔ اس طرح طارق بن زیاد کی فوج کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ طارق بن زیاد کا پہلا مقابلہ تھیوڈومیر سے جبل طارق پر ہوا۔ تھیوڈومیر کو شکست فاش ہوئی۔ اندلس کی زرزمین پر پہنچتے ہی طارق بن زیاد نے جہازوں اور کشتیوں کو جوش جہاد کے جذبے سے نذر آتش کر دیا۔ اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ سے فرار ہو کر واپس جانے کا خیال تک نہ آئے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی قلیل فوج کا مقابلہ ایک عظیم فوج سے ہونے والا ہے۔ جولائی 711 عیسوی میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی پشت پر الجزائر کا علاقہ تھا، جہاں پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، اور ان کے آگے جھیل خندہ تھی۔ جھیل خندہ دلدلوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ راڈرک 1,00,000 مسلح فوج کے ساتھ 12,000 مسلمان سے لڑتے میدان جنگ میں آیا۔ وٹیزا کے بیٹے راڈرک کی فوج سے الگ ہو گئے۔ شہنشاہ راڈرک فرار ہو کر دریا میں غرق ہو گیا۔ مسلمان کو زبردست جنگ کے بعد فتح حاصل ہو گئی تھی۔ اس عظیم الشان فتح کا سہرا طارق بن زیاد کے سر تھا۔ تو عیسائی فوج شکست کھا کر دم دبا کر بھاگتی گئی۔ اسپین کے باشندوں کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب ان میں جنگ لڑنے کا کوئی ولولہ نہیں تھا۔ طارق بن زیاد کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ وہ العزمی کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔
حد تک اسپین کے لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں گے۔ طارق بن زیاد نے جنگ لڑنے کا منصوبہ بنایا اور موسیٰ بن نصیر کے احکام اور کمک کا انتظار کیے بغیر 4 دستے بنا کر اپنی فوج کی غرناطہ، قرطبہ، مالکا اور تلیطلا پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چاروں محاذوں پر مسلمان فتح یاب ہوئے۔ تلیطا کے دستہ کی قیادت طارق بن زیاد خود کر رہا تھا۔ قرطبہ کے دستے کی سربراہی مغیث رومی۔ دونوں جگہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور بے انتہا دولت مال غنیمت ہاتھ میں آئی۔ طارق بن زیاد مدینہ المعدہ پہنچا۔ یہ جگہ تلیطا سے سوا 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں ایک میز خالص سونے کا تھا۔ وہ میز جواہرات سے آراستہ تھا۔ اس میز کے 365 پائے تھے۔ پہلے یہ میز تلیطا میز زور جواہرات سے آراستہ تھا۔ اس میز کے 365 پائے تھے، مگر مسلمانوں کی حملے کی وجہ سے شہر کے دوسرے قیمتی سامان کے ساتھ اسے بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر کرمونا، اشبیلیہ اور ماروا کو فتح کرتے ہوئے تلیطا روانہ ہوا۔ اس کی اور طارق بن زیاد کی کوریتولی میں ملاقات ہوئی۔ طارق نے بغیر حکم کے حملہ شروع کیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اسے معاف کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو شمالی اسپین کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے اپنی فوج کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے تلیطا سے لے کر سرگوسا تک کے تمام علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد برشلونہ کو فتح کرنے کے بعد فرانس کی سرحد تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اربونا، ہسپانیول اور لوڈون فتح کر لیے۔ فرانس کا بادشاہ کارلا اپنی بھاری فوج کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ مسلمان اس کے حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اربونا میں قلعہ بند ہو گئے۔ بادشاہ کارلا نے آ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان کو اس وجہ سے بہت نقصان پہنچا۔ کچھ عرصہ بعد کارلا اپنی فوج لے کر روانہ چلا گیا تاکہ مسلمانوں کو فرانس پر حملہ کرنے سے روک سکے۔ اندلس کی فتح کے بعد شاہی خاندان نے طارق بن زیاد سے جاگیروں کی واپسی کی استدعا کی۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے اس بارے میں بات کی۔ موسیٰ بن نصیر نے اسے ولید بن عبد الملک کے پاس شام بھیجا۔ ولید بن عبد الملک نے انہیں جاگیریں واپس کر دی۔ طارق کی فوج کا ایک دستہ تدمیر کے صوبہ میں صوبیدار تھیوڈومیر سے جنگ لڑنے پہنچا۔ اس نے تھیوڈومیر سے بہادری سے مقابلہ کر کے اسے شکست دی۔ تھیوڈومیر نے صلح کر لی۔ طارق بن زیاد نے تلیطا فتح کرنے کے بعد شہر میں یہودیوں کو بسایا۔ 14 مہینوں کے اندر مسلمان نے تقریباً سب سے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2 سال بعد مسلمانوں کی حکومت تمام جزیرہ نما پر ہو چکی تھی، جو 800 برس تک رہی۔ مورخ اسپین پر اسلامی تسلط کو یورپ میں تمدن کی ترقی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اسلام کا دائرہ بحر اوقیانوس سے مغرب میں ہندوستان اور مشرق میں چین تک پھیل گیا۔ اسپین بین الاقوامی تعلیم کا مرکز بن گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں سیاح تمام دنیا سے ہر سال سیاحت کے لیے اسپین آنے لگے۔